بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی رعب اتنا زیادہ تھا، آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے لوگ ان کو مارتے، ان کو پیٹتے، صحابہ اکرام کو تکلیفیں دیتے، لیکن ہمیں یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کبھی حضور علیہ السلام پر انہوں نے اس طرح حملہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتے، وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی رعب تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے واقف تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کبھی انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان سے ایسا لفظ نہیں سنا ہے جو غلط ہو، جھوٹ ہو، اور انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وہ بالکل سچی ہے۔ اور وہ ڈرتے تھے اگر کبھی ہماری کسی حرکت پر آپ نے ہمیں بد دعا دے دی، حضور علیہ السلام نے ہمیں بد دعا دے دی، تو ہم پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ وہ یقین رکھتے تھے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات رد نہیں ہوتی تھی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی جانتے تھے، آپ کی امانت اور دیانت کو بھی جانتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام کا اتنا اخلاقی رعب تھا ان پر کہ ابو جہل جو حضور علیہ السلام کا بہت بڑا مخالف، صف اول کا مخالف، وہ حضور علیہ السلام سے ڈرتا تھا۔ اس سلسلے میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قبیلہ اراش کا رہنے والا ایک شخص مکہ میں آیا ہے، اس نے حضور علیہ السلام کے شہر مکہ میں اپنے اونٹ بیچے ہیں۔ ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لیے ہیں، اور جب اس نے قیمت مانگی ہے تو اس نے قیمت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ وہ عراشی آدمی تنگ آ کر ایک دن حرم کے اندر جاتا ہے، اور سرداران قریش وہاں موجود ہیں، ان سے جا کر فریاد کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے سرداران قریش، یہ ابو جہل نے، ابو الحکم نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں اور میری رقم نہیں دے رہا ہے، آپ میری مدد کریں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو وہ سردار کہتے ہیں کہ بھائی عراشی، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے یہ پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ابو جہل مکہ کا سب سے بڑا بدماش آدمی، طاقتور آدمی، کون اس سے کہتا؟ ان میں سے کسی سردار نے بطور مذاق کہہ دیا کہ وہ جو کونے کے اندر دوسرے کونے میں، مکہ میں بیت اللہ کے دوسرے کونے میں جو تمہیں شخص نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری رقم تمہیں لے کر دیں گے۔ انہوں نے تو بطور مذاق کہا، اور اس امید پر کہا کہ آج تو بڑی جھڑپ ہوگی، بڑا مزہ آئے گا۔ اور وہ مکہ کے دوسرے کونے میں، بیت اللہ کے اس کونے میں کون تشریف فرما تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص وہاں گیا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ابو الحکم میرے پیسے نہیں دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آؤ میرے ساتھ چلو۔ حضور علیہ السلام اس کو ساتھ لیتے ہیں، ابو الحکم کے گھر جاتے ہیں، اور جا کر کہتے ہیں، دروازے پر دستک دی، کنڈی کھڑکائی، اس نے اندر سے پوچھا کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وہ باہر آ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حکم بن عاص جو تھا نا، یہ ابو جہل، یہ اس طرح فوراً باہر آیا کہ اس نے وہ اپنی جو چادر تھی وہ بھی پوری طرح نہیں سمیٹی، وہ بھی لٹک رہی تھی زمین پر، اور کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا۔ آپ نے فرمایا اس کے پیسے سے واپس کرو، تم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ ابو جہل وہاں سیدھا اپنے گھر میں واپس جاتا ہے، اور سرداران قریش نے ایک مخبر ساتھ بھیجا ہے کہ جو آج یہ دیکھے اور رپورٹ دے کہ ابو جہل نے حضور علیہ السلام سے کیسا رویہ اختیار کیا۔ وہ فوراً ابو جہل واپس آیا اور اس کی رقم اس کو ادا کر دی۔
وہ مخ پر دوڑ کر بیت اللہ میں آیا اور قریشیوں کو بتایا کہ عجیب معاملہ ہے کہ ابو الحکم تو یہ جو ابو جہل ہے گھر گیا ہے، اور اس نے حضور علیہ السلام کو جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا تو رنگ ہی فاق ہو گیا تھا، اس کا تو چہرہ ہی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ اعلام النبوہ کے اندر صاحب کتاب نے لکھا ہے۔ ابو جہل ایک بچے کا وصی تھا، یعنی اس کا باپ مر گیا، مرنے سے پہلے باپ نے اپنے سارے پیسے ابو جہل کے پاس بطور امانت رکھی اور کہا کہ جب یہ میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ رقم تم اس کے حوالے کر دینا۔ وہ بچہ ایک دن اتنے تنگ دستی کے عالم میں بیت اللہ کے اندر آیا ہے، اور ابو جہل ایک کونے میں اور دوسرے کونے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ یتیم بچہ فریاد کر رہا ہے ابو جہل سے کہ وہ میرے باپ کے پیسے جو تمہارے پاس ہیں مجھے دے دو، کچھ دے دو ان میں سے تاکہ میں کچھ کپڑے تو خرید نہ اپنے لیے۔ تو ابو جہل نے انکار کر دیا، اس کی بات کو وہ سنتا نہیں ہے، بس انسنی کر دیتا ہے۔ وہ بچہ بیچارہ فریاد کرتا ہے، سرداران قریش سے کہتا ہے، وہاں بھی اسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ جو کونے میں دوسرے شخص بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو۔ آج تو معاملہ بالکل سامنے تھا سرداران قریش کے۔ وہ بچہ تو ظاہر بچے ہی ہوتے ہیں، اس سے نہیں پتہ تھا کہ یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ تو کوئی تماشا بنانا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ جاتا ہے اور اپنا سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ یہ ابو جہل میرے باپ کا وصی ہے، میرے باپ کی رقم اس کے پاس ہے، آپ میری سفارش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں، اس بچے کا ہاتھ پکڑا ہے اور سیدھا دوسرے کونے میں بیٹھے ابو جہل کے پاس گئے ہیں۔ دوری سرداران قریش بھی بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ اس بچے کی رقم اسے واپس کرو، کیوں ظلم کر رہے ہو اس بچے کے ساتھ؟ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے جب یہ لفظ نکلے ابو الحکم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا جی میں واپس کرتا ہوں، اور وہ گھر گیا اور اس بچے کو آ کر وہ ساری رقم اس کے حوالے کی۔ سرداران قریش نے اس سے پوچھا ابو جہل سے کہ کیا معاملہ ہے، تم اتنے کمزور ہو گئے ہو، کہیں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو نہیں مان لیا؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ آپ کی دونوں طرف کوئی نیزہ لیے شخص کھڑا ہے، اگر میں آپ کی بات نہیں مانوں گا تو وہ نیزہ میرے اندر اس کو پار کر دے گا، مجھے ڈر آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاقی رعب تھا، یہ دبدبہ تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضور علیہ السلام کا اخلاقی رعب، بنو زبید کا ایک شخص مکہ میں آیا، اس نے اپنے سب سے قیمتی اونٹ جب مکہ کے بازار میں بیچنے کے لیے پیش کیے تو ابو جہل نے اس کے اونٹوں کی کم قیمت لگائی، اور یہ مکہ میں اس کا رعب اتنا تھا ابو جہل کا کہ جب وہ کسی چیز کی بولی کر دیتا تھا تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آدمی اور ریٹ بڑھا دے۔ اب جب اس نے ریٹ لگا دیا تو کوئی شخص اس سے ریٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے وہ اونٹ خرید لیے لیکن پیسے نہیں دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرم کے اندر موجود ہیں۔ بنو زبید کا وہ شخص کہتا ہے، حرم کے اندر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے قریشیو، یہاں کوئی اپنا سامان کیوں لائے گا؟ تم تو تاجروں کو لوٹ لیتے ہو، ان کے مال ہڑپ کر جاتے ہو، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس طرح ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں، قیمت بھی کم لگائی ہے، کوئی ریٹ بھی اس کے اوپر نہیں بڑھا سکتا اور رقم دینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے، اس کو ساتھ لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، ابو جہل سے بات کی، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو جہل،
اے حکم تمہیں کیا ہو گیا؟ تم لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہو؟ ناانصافی کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے اس رویے کو کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اس نے پھر وہی الفاظ کہ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی پیسے دے دیتا ہوں، اور وہ گھر گیا اور وہ اونٹوں کی ساری رقم اس نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اس بندے کے حوالے کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی روب ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ جس طرح میرے اور آپ کے نبی مظلوموں کے مددگار، حاجت مندوں کے سرپرست، مظلوموں کے ولی تھے، یتیموں کے سرپرست تھے، ظالموں کے ہاتھ کو روکتے تھے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ظالم کے مددگار بنیں، ہم ظلم کے مددگار بنیں، ناانصافی کے مددگار بنیں، برادری کے مددگار بنیں، نہیں، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے کہ آپ مظلوموں کے ساتھی تھے، آپ ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں، دنیا میں انصاف کو قائم کرنے آئے ہیں، محروموں کو حق دینے آئے ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے اس کا بھی اعتراف کرتے تھے منہ دشمن بھی۔ آپ کا سب سے بڑے مخالف جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے، وہ بھی آپ کی صداقت کے پوری طرح اعتراف کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں صرف 2 واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے مخالفین بھی حضور علیہ السلام کی صداقت کا اتنا اعتراف کرتے تھے کہ یہ جو ابو جہل ہے، اس کے بارے میں آتا ہے، ابو سلمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری پہلی ملاقات حضور علیہ السلام سے ابو جہل کے ساتھ ہوئی ہے کہ ہم راستے میں جا رہے تھے مکہ کے اندر، تو حضور علیہ السلام بھی ہمیں راستے میں مل گئے۔ انہوں نے ہمیں روک کر کہا اے حکم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، مجھے اللہ کا رسول مان لو، کلمہ پڑھ لو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اے محمد تم جانتے ہو میرے اور تمہارے قبیلے کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم تمہارے ساتھ برابر کے ہیں، لیکن ہم نے تمہاری ساری باتیں مانی ہیں، ہم نے تمہیں حرم کے سارے اختیارات دیے ہیں، لیکن اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تمہاری سرداری کو قبول کر لیں اور تمہیں اللہ کے نبی مان لیں، میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے بعد میں ابو جہل نے کہا کہ اے ابو سلمہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص واقعی سچا شخص ہے، جو یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہمارے خاندان کے پلے کیا رہ جائے گا، ہمارا مکے میں کیا مقام رہ جائے گا۔ عصبیت نے، خاندانی عصبیت، انا پرستی، حسد نے ابو جہل کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ اور ایک رات کا حال بیان کیا ہے ابن ہشام نے، امام شہاب ابن زہری رحمہ اللہ کی رائے سے انہوں نے ایک بڑا زبردست واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک رات ابو جہل، اخنس بن شریک، یہ بہت بڑا حضور علیہ السلام کا دشمن تھا اخنس، اور تیسرا ابو سفیان، یہ تینوں ایک رات کو نکلے ہیں اور حضور علیہ السلام کی اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں حضور علیہ السلام رات کو کھڑے ہوتے، تہجد پڑھتے اور اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کتاب کو تلاوت کرتے۔ یہ شخص خفیہ طریقے سے نکلے ہیں، اس ارادے سے نکلے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، اور جا کر تینوں الگ الگ بیٹھ گئے ہیں، ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے، اور جا کر حضور علیہ السلام کا قرآن سنتے ہیں۔ جب صبح کا وقت حضور علیہ السلام اپنی نماز مکمل کرتے ہیں تو تینوں آپس کے اندر اتفاق سے مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کو شرم دلاتے ہیں کہ بھائی تمہیں شرم نہیں آ رہی، دن کو تم کہتے ہو یہ شخص جھوٹا ہے اور رات کو اس کا قرآن سنتے ہو آ کر، شرم کرو، تم کیسے لوگ ہو۔ تینوں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی آئندہ سامنے نہیں کرنا ہے۔ دوسری رات پھر اسی طرح ہوتا ہے، حضور علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تینوں سردار پھر رات کو آتے ہیں چھپ کر، پھر تینوں آپس میں ملتے ہیں، پھر بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، اور تیسری رات کو جب یہ آپس میں ملتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سننے کے بعد، اخنس ابو جہل سے پوچھتا ہے کہ اچھا بھائی صحیح بتاؤ یہ شخص کیسا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ بھی سچ ہے، اس کی اپنی زندگی بھی صداقت کی زندگی ہے، سچائی کی زندگی ہے،
لیکن بات یہی ہے کہ اگر ہم اس کو اللہ کا نبی مان لیں تو پھر یہ قصی کا خاندان تو آگے نکل گیا، امیہ کا خاندان تو پیچھے رہ گیا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اور جنگ بدر کے اندر جب ابو جہل اپنی پوری فوج لے کر وہاں پہنچا بدر میں، اخنس بن شریک نے ایک رات اس سے پوچھا کہ اے ابو الحکم، اس کا نام کیونکہ حکم تھا، اس نے کہا کہ حکم صحیح بتاؤ، اب کوئی اور آدمی نہیں ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں دونوں، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ ابو جہل نے کہا حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ کے دشمن بھی اور آپ کی چوٹی کے مخالف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج میری اور آپ کی صداقت کا اعتراف تو ہمارے گھر والے نہیں کرتے، ہمارا مخالف تو کیا کرے گا؟ ہم کردار کتنے کھوٹے ہو گئے ہیں، صداقت میں ہم اتنے کھوٹے ہو گئے ہیں کہ آج ہمارا کوئی حال نہیں ہے، ہمارے پورے معاشرے کا کوئی حال نہیں ہے۔ ہم اسی نبی کی امتی ہیں، ہم اسی نبی کو ماننے والے ہیں جن کی زندگی کا سبق اور درس یہ ہے کہ ہم صداقت کی زندگی اختیار کریں، زبان سے سچ بولیں، لیکن ہم کھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول کے اس پیغام کی طرف، اس کردار کی طرف، آپ کی صداقت کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ ذکر کر کے اپنی بات ہم مکمل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے جو کفار نے زور لگائے، ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے، اس نے قریشیوں سے مشورہ کر کے حرم کے ایک کونے میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور دوسرے کونے کے اندر یہ سارے سردار بیٹھے ہیں، مکہ کے سارے کھڑپینچ بیٹھے ہیں۔ یہ سارے قریشیوں سے مشورہ کر کے حضور علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھتیجا تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے مختلف باتیں کی، وقت تھوڑا ہے، میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس نے بہت ساری تجویزیں دیں کہ اگر آپ چاہیں، آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو مال چاہیے تو ہم مالدار بنا دیتے ہیں۔ اس نے بہت ساری باتیں کی، حضور علیہ السلام سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اب تم نے اپنی بات مکمل کر لی، اب میری بات بھی سنو۔ حضور علیہ السلام نے سورہ حامیم جو 24ویں پارے کے اندر ہے اس کی تلاوت شروع کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو عتبہ تھا جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو اس کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ پہلے یہ بیٹھا تھا، پھر اس نے ٹیک لگا لیا اسے اور بڑے دھیان سے سننے لگا۔ جب حضور علیہ السلام پہنچے، اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں، اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم پر بھی وہی حالات آ جائیں گے، وہی تباہی آئے گی جو قوم عاد اور قوم ثمود پر ہوئی۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ عتبہ نے حضور علیہ السلام کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ اے بھتیجے خاموش ہو جاؤ، اور یہ وہاں سے اٹھا اور واپس آ کر قریشیوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بس یہ بات آپ سن لیں، غور سے سن لیں۔ جب یہ واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کا تو چہرہ ہی بدلا ہوا ہے، یہ تو وہ پہلے والا عتبہ تو نہیں ہے، یہ تو بدل گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ اب یہ قرآن ہمارے اندر تو تبدیلی پیدا نہیں کرتا، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں تبدیلی پیدا ہو رہی؟ عتبہ کیا ہے، قرآن سنتا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ وہاں جا کر سرداران قریش نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس نے جو الفاظ کہے، اگر مجھے اور آج آپ کو یقین ہو جائے تو یہ امت ذلت کسے نکل آئے۔ وہ کافر ہے، اس نے حضور علیہ السلام کو مانا نہیں ہے، ابو الولید نے مانا نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے سرداران قریش، میرا ایک مشورہ ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو اس حالت پر چھوڑ دو۔ اگر ہم اس کی بات مان لیں یا نہ مانیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اس بھتیجے کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اس لیے کہ جو کلام اور جو قرآن میں نے آج سنا ہے، مجھے یقین ہے
کہ یہ ایک دن ہمارا بھتیجا اس دنیا پر غالب آ جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو اس حالت پر چھوڑ دو، اگر لوگ اس کو قتل کر دیں گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر یہ دنیا پر غالب آ گیا تو ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب لوگوں نے اس کی یہ باتیں سنی، قریش کے سرداروں نے اسے ہار دلایا، انہوں نے ان سے کہا کہ عجیب آدمی ہو، تم بھی اس کی باتوں میں آ گئے ہو، تو آج ذرا اپنا میں اور آپ اپنا یقین بھی تو چیک کریں نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو شاید ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، ہمارا عمل گواہی دیتا ہے، ہمارے معاملات گواہی دیتے ہیں، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، شادی بیاہ، ہر چیز یہ گواہی دیتی ہے۔ ہم اس تعلیم سے رشتہ توڑتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کلمہ دنیا پر غالب آ جائے گا، وہ کافر ہو کر کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ بھتیجا ضرور ایک دن اس دنیا پر غالب آ جائے گا۔ لہذا مسلمان غالب آ سکتے ہیں، شرط یہی ہے اس کلمے سے، اس دعوت سے رشتہ جوڑا جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ امت کی ساری کمزوریوں، مسلمانوں کی ساری کمزوریوں اور سارے جتنی ناکامیاں ہیں ان سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس کلمے سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اس دعوت سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔